السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاست علی خان، بولتا تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سائل باب الیقین حضرت مولانا وحید الدین صاحب قبلہ اکبری سے ہم آج پوچھیں گے، وسیم رضوی ملون نے جو 26 آیتوں کے لیے سپریم کورٹ میں بل داخل کی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ 26 آیتیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت، ایک حرف کا اگر کوئی انکار کر دے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن کا نقطہ ہے، اگر اس کا بھی انکار کر دیں تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ شیعہ نہیں رہا۔ اب جو حضرات اگر اس کو شیعہ سمجھ رہے ہیں تو حیرت اس بات پر ہے کہ آیت کا انکار کرنے کے بعد وہ شیعہ کیسے رہا؟ مسلمان ہی نہیں ہے باقی وہ۔ مولانا صاحب، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ چند سالوں سے بی جے پی کا منظر عام پر یہی آیا ہے کہ سوال، جیسا کہ ہمارے سبرامنیم سوامی ہے بی جے پی کے ایم پی، انہوں نے کہا ہے کہ سنیوں کو اور شیعہ کو لڑاؤ اور ہمارے ووٹ ایک جگہ کر کر اقتدار میں آنے کا یہ منصوبہ رہا۔ کیا یہ وسیم رضوی کا جو فتنہ ہے، کیا یہ وہی فتنہ ہے مولانا؟ دیکھیے، یہاں ہمارے انڈیا میں پہلے برٹش حکومت تھی، تو ان کا یہ طریقہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو یقیناً وہ کچھ جراثیم اپنے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ بالکل ممکن ہے کہ آپس میں اختلافات برپا کرو، اس کے باعث اپنے ووٹ مضبوط کریں۔ اور بی جے پی سے کہوں گا کہ آپ بغیر مسلمانوں کے ووٹ کے آپ جیت بھی نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان جتنے ہیں وہ آپ کے کنگ میکر ہیں۔ ان کے ووٹ جدھر بھی جائیں گے وہ جیتیں گے، تو مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ نہیں جیت سکتے۔ اگر وہ ان کی یہ سوچ ہے تو میں کہوں گا کہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو چاہے وہ سوامی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ نظریاتی اختلافات اور ہیں اور یہ اختلافات اور ہیں۔ کبھی شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف الحمدللہ ہمارے دیش میں نہیں ہوا۔ آپ کے جو بھی یہ کارنامے ہیں وہ سب فیل ہونے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لڑا کر شیعہ اور سنی کو اور وہ اپنی حکومت کریں۔ تو میرا سوال ہے بی جے پی سے کہ قرآن کے مسئلے میں شیعہ سنی کیوں لڑیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے اور سنیوں کا قرآن الگ ہے، سب کا قرآن ایک ہے۔ یعنی اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کا قول ہے، ستفترق امتی بعد ثلاث و سبعین فرقہ، کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو 73 قرآن نہیں ہے، قرآن تو ایک ہے۔ تو جب قرآن کا جب سوال اٹھے گا تو سب ایک ہو کر لڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا قرآن الگ ہمارا قرآن الگ، قرآن سب کا ایک ہے۔ ہاں، تعویل میں اختلاف ہوگا، تعویل کا اختلاف اور ہے، کیونکہ خدا و بند عالم خود قرآن میں فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، جس کا دین ہے اسی کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً وہ اپنے طور و طریقے سے اور اپنے بتائے ہوئے جو بھی بزرگ ہیں اس پر عمل کریں گے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف وہ سمجھ کی پھیر ہے، اور وسیم رضوی جو کر رہے ہیں وہ نادان ہیں۔ تو چنانچہ میں ان کی جو آیتیں مجھ تک جو وصول ہوئی ہیں، تقریباً کچھ 5-6 آیتیں وصول ہوئی ہیں 26 میں سے، میں اس کا مکمل جواب دیا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ خلفاء کی طرف سے شامل کی گئی ہے، جیسے یہ کتابیں بتاؤں، شیعہ کے پاس یہ بڑی معتبر کتاب مانی گئی ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی، اور اس کتاب کے تعلق سے تاکید ہے کہ ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ تو چنانچہ یہیں پر جب سوال کیا گیا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور سوال کرنے والے طلحہ تھے، کہ جو کچھ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے جمع کیا ہے وہ تمام کا تمام قرآن ہے، اس میں کوئی اور چیز ایسی ہے جو قرآن نہیں ہے؟ تو چنانچہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اے طلحہ، وہ تمام کا تمام قرآن ہے، جو کچھ اس میں ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو دوزخ سے نجات پاؤ گے، بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس قرآن میں ہماری محبت، ہمارے حق اور ہماری اطاعت کا فرض ہونا موجود ہے۔ جب وسیم رضوی اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ امیر کائنات کے امیر المومنین کے قول پر عمل نہیں کر رہے ہیں تب بھی وہ شیعہ نہیں رہیں گے۔ تو جیسے قرآن کا انکار ہے، دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ جب وہ شیعہ ہے، دعویٰ شیعت کر رہے ہیں، تو ان کا فریضہ بنتا ہے کہ امیر المومنین کے قول پر عمل کریں۔ ان کی ایک کلپ مجھے ملی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ثابت کر دیں کہ قرآن کی آیتیں تو میں پل وڈرا کروں گا۔ تو چنانچہ میں نے ان کو میسیج کیا کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ثابت کروں گا۔ چنانچہ وہ ٹیلی فون پر نہیں آئے،
مگر یہ کہ مجھے جو جواب دینا تھا میں جواب دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اگر وہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس تفسیر معصوم ہے، یعنی آئمہ آیت کی تفسیر کی ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. اگر وہ آیتیں کسی اور کی جانب سے ہوتی تھی، بقول ہمارے یہ وسیم رضوی ملحد اور کافر کے، کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے شامل کر دیا ہے، اگر وہ شامل کر دیا ہوتا تو امام اس کی تفسیر کیوں کرتے؟ اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے. تو حضرت علی کہہ دیتے تھے کہ نہیں، یہ تو مخلوق کا کلام ہے. خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے. مولانا صاحب، جب سے بی جے پی یو پی میں اقتدار پہ آئی ہے، جب سے بی جے پی پورے ہندوستان میں راج کر رہی ہے، تو وسیم رضوی کا ہمیشہ سے ایک شوشہ رہتا ہے. جیسا کہ کچھ جب بھی کفر بات کرے، ہمیشہ ہمیشہ خلاف میں بات کرتے ہیں وسیم رضوی. جیسا کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا، جیسا کہ بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، ہمیشہ مسلمان. انہوں نے یہاں تک کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو یہاں تک کہ چٹھی لکھا ہے، کہ اس میں چٹھی لکھ کر کہا ہے کہ جتنے بھی مدرسے ہندوستان میں بند کر دینا چاہیے، کیونکہ مدرسوں سے ہندوستان میں دہشت گردی پنپتی ہے اور پورے ہندوستان مدرسوں سے دہشت گرد باہر نکلتے ہیں. کیا مولانا مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے ہمارے پاس؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. نہیں، دیکھیے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا خود ایک دینی مدرسہ ہے. یہ علوی ایجوکیشنل سوسائٹی ہے جو دستگاہ اخبار آل محمد سے چلتا ہے. الحمدللہ اس میں کئی ایک طالبات ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہ کچھ بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسلام اور دہشت گردی ضدین ہے. جب وہاں پر علم دیا جا رہا ہے تو وہاں پر دہشت گردی کیسے؟ یہ بھی ایک سیاسی گفتگو ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں بی جے پی کی حکومت ہے، تو دیکھیں یہ سب سارے کا سارا سیاسی جھگڑا ہے. اور پہلے وسیم رضوی یہ طے کریں کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یہ طے کرنا چاہیے ان کو. اگر وہ اپنے کو شیعہ کریں تو ان کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ٹرپل طلاق میں دخل دیں، کیونکہ ہر ایک کا مذہب اپنے مقام پر ہے. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس میں دخل اندازی کریں؟ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وسیم رضوی مکمل ایک سیاسی لیڈر ہے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہوتے، شیعہ ہوتے، تو قرآن پر عمل کرتے. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، تو آپ دوسرے کے دین میں آپ کیوں جبر کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یقیناً کچھ یہاں پر اختلافات دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. وسیم رضوی دہشت گردی کر رہے ہیں، نہ یہ کہ نعوذ باللہ وہ قرآن کی آیتوں کی وجہ سے دہشت گردی ہوگی. استغفر اللہ. جی وہ خود ایک بہت بڑا دہشت گرد نظر آ رہا ہے. میں پھر آپ کے چینل کے ذریعے وسیم رضوی کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر وہ راضی ہیں تو بیٹھ جائیں، میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ثابت کروں گا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ شیعہ ہیں، جیسے کہ وہ ایک اپنی کلپ میں یہ بولے ہیں کہ قرآن صامت ہے اور قرآن ناطق ہے. میرے پاس قرآن ناطق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو میں قرآن ناطق ہی سے جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ وہ بیٹھ جائیں. میں بتاؤں گا دہشت گردی مدرسوں میں نہیں ہوتی، بلکہ سب سے بڑا دہشت گرد اگر ہے تو مجھے وسیم رضوی بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ وسیم رضوی اتنا بڑا اقدام نہیں کرتا جب تک کہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہو. یہ ان کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس کی سپورٹ ہو رہی ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ لکھنؤ کے جو حضرات ہیں وہ کمپلین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک پولیس کمپلین کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لو کہ یہ ہمارے قرآن کی توہین کر رہے ہیں. کریں، ان کو بک کرانا چاہیے. مولانا صاحب، وسیم رضوی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائی جیسا بل داخل کرے تھے، ان کے بھائی کا بیان ہے، پورے سب سے پہلے شیعہ کمیٹی کی طرف سے اٹھ کے ان کے الفاظوں کی مخالفت کرے اور سب کو ہی بولے. مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے شیعہ علماء مشائخین کو یہ نہیں معلوم، میرے کو ہمارے محلے والے ٹھکرا دیے، سب ٹھکرا دیے، تو بھی 4 جنوں کے ساتھ میرے کو دفنا دیں گے بول کے. لیکن اس کے بعد جب احتجاج زور پکڑا، اس کے بعد بھی وہ ایسے بد کلامی بکتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ علماء کو ٹھکرائیں آپ، مگر علماء قرآن اور حدیث سے جب نظر دے رہا ہے تو یہ عالم کو نہیں ٹھکرا رہے ہیں آپ، بلکہ آپ قرآن اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں. جی علماء چاہے کچھ بولیں نہیں. یہ دیکھیں کہ
علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے مولا کائنات کا قول ہے انظر ما خال ولا تنظر من خال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہم کو کیا پر غور کرنا ہے، کون پر نہیں، چاہے کوئی بھی ہو اس پہ غور نہیں کرنا ہے. تو وسیم رضوی اگر وہ شیعہ ہے تو بات کر لے، وہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں اس پہ لعنت پڑھ رہا ہوں. اس لیے نہ میں ڈائریکٹ ان پہ لعنت نہیں پڑھا، میں ثابت کرا کہ تم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، میں قرآن کی آیت ثابت کرنے کے بعد اب میرا حق استعمال کر رہا ہوں. کیونکہ خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والوں کے ساتھ خدا لعنت کرتا ہے. تو میرا حق استعمال کر رہا ہوں، وسیم رضوی پہ لعنت پڑھ رہا ہوں. اور دیکھیں مذہب میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی. اگر ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میرا لڑکا کچھ غلطی کر دے، مذہب کے خلاف کر دے، تو میں تعریف کر رہا ہوں، تو ان کے والدہ اور جو بھائی ان سے جو بائیکاٹ کیے ہیں وہ بالکل حق بجانب ہے. اور مجھے پتہ نہیں کہ ان کی والدہ آخ کیے یا نہیں کہ اصولاً اس کو آخ کر دینا چاہیے. جی مولانا صاحب، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ وسیم رضوی بی جے پی کا پھینکا ہوا ایک کارڈ ہے، کیا بی جے پی کے پریسیڈنٹ جے پی نڈا اور پرائم منسٹر نریندر مودی کو کیا پوری شیعہ قوم اور پورے علماء مشائخین ایک لیٹر لکھ کے پرائم منسٹر سے گزارش کرنا چاہیے کہ اسے بی جے پی سے ایکسپیل کرے، جیسا کہ وہ بہت بڑا قرآن کے اوپر تہمت لگائے، اسے ایکسپیل کر دے اور اس کے نکال دے، بلکہ آپ لوگ پورے مل کے اپیل کر سکتے؟ بالکل کرنا چاہیے، یہ بہت اچھا اقدام ہوگا. کیونکہ جب ایک سیاسی جماعت ان کے بائیلاز کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو سیاسی جماعت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر بی جے پی حکومت جو کر رہی ہے وہ صرف اور صرف ہندو ووٹوں کی بنیاد پر یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی خود جماعت میں ہمارے مختار عباس نقوی صاحب ہیں. تو کیا مختار عباس نقوی صاحب جو ہے نا ہندو ہیں؟ جبکہ وہ بھی ایک عہدے پر ہیں. ایسے کئی ایک حضرات ہیں ان کی جماعت میں بی جے پی میں. تو ان کو چاہیے کہ جو ہے نا اس پر فوراً ایکشن لے اور اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیں، کیونکہ ان کی پارٹی کے لیے نقصان ہے، یہ بی جے پی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. وہ ایک ناسور بنا ہوا ہے. اگر مودی جی کو عقل ہے تو وہ استعمال کر اس کو نکال دینا پارٹی سے. اگر اپنا آپ ووٹ بینک چاہتے ہیں تو، کیونکہ ہم جو ووٹ دیتے ہیں مذہب کی بنیاد پر نہیں دیتے. یعنی کئی جماعتیں ہیں، کیا سب شیعہ ہیں؟ نہیں، مگر یہ کہ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں تو مذہب کی بنیاد پر نہیں. اور اگر کوئی مذہب کی توہین کرا تو نہ صرف ہم اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے، نہیں، بلکہ ہمارے اختیارات میں جتنا ہے اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو ایک دیا ہے عہدہ، اس کا مکمل استعمال کر انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت الیکشن آئیں گا ان کے ووٹ کٹوانے کی کوشش کریں گے. جی مولانا صاحب، آخری ایک سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر فرقے کے نوجوان کو اس وسیم رضوی ملعون کے بعد جو نا اتفاقی وہ جو پیدا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ ان لوگوں کو اپنی طرف سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، ہر فرقے کے ہر نوجوان کو؟ دیکھیں آپ کہ ہر مذہب میں ایک آدھ بدمعاش رہتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا مذہب غلط ہے، نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر مقام پر ہے. جب ہر مقام پر ہے، وہ جب غلطی کرا کہ جب ہم خود شیعہ ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، اب اس کے بعد جو صاحبان عقل ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ شیعہ سنی نہیں دیکھ رہے ہیں. جب ان کا خود آدمی غلطی کر رہا ہے تو اس کو کافر بول رہے ہیں. تو اس بات پہ غور کریں کیا ہے. آپ سب مل کر شیعہ آپ کے وسیم رضوی پہ لعنت پڑیے. جی وسیم رضوی یہ کہنا، جیسے کہ یہاں پر سلمان رشدی جی وہ بھی غیر غلط باتیں کیے، تو اس وقت سنی بولا کوئی نہیں بولے. یہ سنی یہ سلمان رشدی، اب یہ شیعہ وسیم رضوی، اجی کافر وسیم رضوی بولیے آپ، ملحد وسیم رضوی بولیے، ملعون وسیم رضوی بولیے آپ. جی یہ بالکل اپنا حق استعمال کریے. اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں تو لعنت پڑھیے، اگر قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو لعنت مت پڑھیے. بھائی قرآن کی تائید کر رہے ہیں تو پھر تائید کا مطلب آیات قرآنی پر عمل کرنا ہے. جیسے کہ میں نے آیت کی تلاوت کی یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کہ لعنت کرنے والوں کے ساتھ خدا لعنت کرتا ہے. تو جب سب قرآن پہ عمل کر رہے ہیں تو سب متفق ہو کر، متحد ہو کر لعنت پڑھیں وسیم رضوی پر. جی تو ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا
वहीदुद्दीन साहब क़िबला अकबरी, उन्होंने कहा कि वसीम रज़वी को शिया कौम से ना जोड़े, वो शिया कौम से खारिज हो चुका है। तो नाजरीन, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम बोलता तेलंगाना का? आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त रियासत अली ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।